وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، جس کو آنا نہیں اس کے لیے جانا نہیں، لیکن جس کو آنا ہے اس نے جانا ضرور ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ذکر بعد میں کیا اور موت کا ذکر پہلے کیا۔ یہ 29ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سورۃ الملک کی پہلی آیت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام بادشاہتیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا۔ اب موت کا ذکر پہلے ہے، زندگی کا بعد میں، حالانکہ زندگی پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ موت کا ذکر پہلے؟ تو وجہ یہ ہے کہ اللہ نے گویا یہ بتایا کہ اصل زندگی وہی ہے جس زندگی والا موت کو سامنے رکھے، موت کو ہر وقت پیش نظر رکھے۔ تو موت کو یاد دلانے کے لیے اس کا ذکر پہلے کیا گیا۔ موت کی کیا حقیقت ہے؟ موت کس کو کہتے ہیں؟ جدید فلسفہ یہ کہتا ہے کہ انسان کے جسم میں جو کچھ وہ کھاتا ہے، اس کی جو خوراک ہے، اس کی وجہ سے ایک سٹیم بنتا ہے، ایک بھاپ بنتی ہے۔ جب تک اس کا جسم یہ بھاپ بناتا رہتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور جب اس کا یہ جسم وہ سٹیم اور بھاپ بنانا بند کر دیتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، اور پھر اس کی زندگی کا سانس ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ قصہ کہ جسم کے اندر سے کوئی بھاپ بنتی ہے، وہ جب نہ بنے تو انسان مر جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ شریعت کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جسم اور روح دو چیزوں سے بنایا۔ جب تک یہ روح جسم کے اندر رہتی ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور جب یہ روح جسم سے اللہ نکال لیتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے۔ تو شریعت کی نظر میں موت نام ہے روح اور جسم کے تعلق کے ختم ہو جانے کا، رشتے کے ختم ہو جانے کا۔ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے اندر سے جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے، اور روح جہاں سے آئی تھی اوپر سے وہاں چلی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن آپ پڑھیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے جب کسی کو دفن کرو تو 3 مرتبہ اس کی قبر میں آپ مٹی ڈالیں، اور ہر مرتبہ جب آپ ہاتھ میں مٹی لیں مٹھی، تو پہلی دفعہ جب ڈالیں تو یہ پڑھیں منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر دوبارہ مٹی لیں اور پھر ڈالیں تو پڑھیں وفیہا نعیدکم، آج دوبارہ ہم اس مٹی میں تمہیں بھیج رہے ہیں۔ پھر جب تیسری مرتبہ آپ مٹی لیں اور قبر میں ڈالیں تو پڑھیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، قیامت کے دن اسی مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ تم آئے مٹی سے تھے، چلے مٹی میں گئے، اور قیامت کے دن اٹھو گے بھی مٹی سے۔ اب مٹی سے کیا آیا اور کیا گیا؟ وہ جسم ہے، کیونکہ ہمارے جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، مگر جو دوسری چیز ہمارے جسم میں روح ہے وہ اللہ نے مٹی سے نہیں بنائی، وہ اللہ نے اوپر سے ڈالی۔ قرآن میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرشتوں کو اللہ نے فرمایا کہ جب میں آدم علیہ السلام کو پیدا کروں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس کے اندر اپنی روح ڈالوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم ان کو سجدہ کرنا۔ تو روح اوپر سے آئی ہے اور جسم نیچے سے بنا ہے۔ چنانچہ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے اور یہ جسم اور روح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور تو روح جہاں سے آئی وہاں چلی جاتی ہے ملائے اعلیٰ میں، اور انسان کا جسم جہاں سے آیا وہ وہاں چلا جاتا ہے، یعنی مٹی میں۔ پھر جب یہ قبر میں چلا گیا تو قبر 4-5 گز کی جگہ کا نام نہیں، یہ پورا ایک جہان ہے اور عالم برزخ ہے، اور اس دنیا سے بھی وہ بڑا جہان ہے۔ پھر اللہ اس روح کا ایک جسم سے کنیکشن کر دیتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، جیسے آپ مانچسٹر میں ہیں اور آپ بات کرتے ہیں لاہور، آپ ٹیلی فون موبائل پر بات کرتے ہیں اسلام آباد، کراچی، آپ بات کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے سعودی عرب میں، امریکہ میں، دنیا کے مختلف شہروں ملکوں میں، جبکہ آپ کے موبائل
اور اس موبائل کے ساتھ کوئی تار نہیں لگی ہوئی بلکہ صرف یہ ہے کہ سیاروں کے نظام اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے یہ ترقی کی کہ آپ جب اپنا فون اٹھاتے اور نمبر ملاتے ہیں تو ایک کنیکشن قائم ہو جاتا ہے اور ہزاروں میل دور آپ بات کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کی بات وہ سنتا ہے، آپ اس کی بات سنتے ہیں. تو اگر آج کے انسان اور سائنسدان اللہ کے دیے ہوئے دماغ اور عقل کو استعمال میں لا کر سائنس کی بنیاد پر ایک ٹیلی فون کا دوسرے ٹیلی فون کا کنیکشن بغیر تار کے کر دیتا ہے اور ہم ایک دوسرے کی بات سن لیتے ہیں، تو وہ اللہ جس نے انسان کو یہ عقل اور دماغ دیا، جس کی بنیاد پر وہ یہ ترقی کر رہا ہے، وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ جب انسان کا جسم مٹی میں ہو اور روح اوپر ہو اور اللہ ان کا کنیکشن جوڑ دے تاکہ قبر میں پھر اس کو تکلیف ہے، گناہ کی وجہ سے وہ بھی محسوس ہو، اور اگر نیک ہے تو اس کو خوشی کا بھی احساس ہو. تو اللہ تعالیٰ بھی وہ کنیکشن جوڑ دیتے ہیں. اور اس طرح جب انسان قبر میں پہنچتا ہے اور دفن کرنے والے دفن کر کے آتے ہیں تو دو فرشتے آ جاتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہے. ان کو منکر نکیر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی شکل بڑی خوفناک ہے، بڑی ڈرونی ہے، اوپری ہے، اس لیے ان کو منکر نکیر کہتے ہیں. وہ میت کو قبر میں آ کر اٹھاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں. یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا کیونکہ کوئی انسانی عقل قبر کے اندر کے حالات نہیں بتا سکتی. کوئی یہ نہیں بیان کر سکتا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، میت کو کون اٹھاتا ہے، کیا پوچھتا ہے. یہ اللہ کا نبی اور پیغمبر بتا سکتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر بھی اپنی طرف سے نہیں بتاتے بلکہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو وہ بتاتے ہیں. یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتانے پر بتائی. فرمایا جب انسان قبر میں جاتا ہے اور دفن کرنے والے واپس جاتے ہیں تو دو فرشتے آ جاتے ہیں جن کو منکر نکیر کہتے ہیں. وہ میت کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں. پہلا سوال یہ کرتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے. یہ سوال لفظ رب سے کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے تیرا معبود کون ہے، تیرا خدا کون ہے، تیرا مسجود کون ہے؟ کوئی اور عنوان نہیں اختیار کرتے، کہتے ہیں تیرا رب کون ہے. یہ اس لیے لفظ رب سے سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں عالم ارواح میں جمع کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے، میری اور آپ سب کی روحیں جہاں جمع تھی جس جہان میں، تو اللہ نے ہم سے سوال کیا تھا. اور وہ سوال قرآن میں بھی آتا ہے کہ سوال یہ کیا تھا لستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے حضور علیہ السلام کی روح مبارک نے سب سے پہلے جواب دیا تھا. پھر حضور کی روح کے جواب کو سن کر آپ کی اور میری جن لوگوں نے جن سے بھی اللہ نے سب سے سوال ہوا تو سب نے جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں. تو چونکہ پہلا سوال لفظ رب سے ہوا تھا تو قبر میں بھی پہلا سوال میرے اور آپ سے اور میت سے لفظ رب سے ہوتا ہے تاکہ اس کو پہلا سبق یاد آ جائے. اور پوچھنا یہ ہوتا ہے کہ تمہیں وہ سبق بھی یاد ہے کہ تم اپنے رب کو بھول تو نہیں گئے تھے، تو بتاؤ یہاں قبر میں آ کر تمہارا رب کون ہے. پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے. اور تیسرا سوال یہ ہوتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو سامنے کر کے راستے کے تمام پردے ہٹا کر، اگر آج کی سائنسدان ٹیلی ویژن اور ویڈیو کے ذریعے ایسی کال کر سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کی تو کوئی انتہا نہیں. تو پھر حضور علیہ السلام کے چہرہ انور سامنے کر دیا جاتا ہے، روضہ مبارک تک تمام پردے ہٹا کر پوچھا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ تم ان کو نبی مانتے ہو کہ نہیں؟ جو مومن اور مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور پیغمبر ہیں. یہ 3 سوال ہر ایک سے قبر میں ہوں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضور علیہ السلام نے بتایا، لیکن یہ بھی فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن سے یہ سوال نہیں ہوں گے. ان میں اللہ تعالیٰ یہ سوال فرشتوں کو جو پابند کریں گے یہ سوال کرو، تو ان کو پابندی ہوگی کہ تم نے نبیوں اور پیغمبروں سے یہ سوال نہیں کرنا. نبیوں اور پیغمبروں سے قبر میں سوال نہیں ہوگا. اسی طرح جس نے اپنی جان اللہ کے نام پر دین کی سربلندی کے لیے دے دی، جس کو شہید کہتے ہیں، اس سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوگا. اس لیے کہ سوال تو اس لیے ہوگا کہ تمہارے اندر ایمان ہے یا نہیں، وہ تو اللہ کے نام پر جان دے آیا، اس سے بھی سوال نہیں ہوگا. اسی طرح شہید سے اوپر کا درجہ صدیق کا ہوتا ہے، جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اور جو کبھی جس کے قریب جھوٹ نہیں آتا. یہ مقام صحابہ میں ابو بکر کو حاصل تھا، تو صدیقین تو کئی ہوں گے انشاءاللہ، نمبر 1 کے وہ ہے. تو فرمایا صدیق سے بھی یہ سوال نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی طاعون کی بیماری میں، اور مراد اس سے وبا ہے، جیسے کرونا تھی، کرونا بھی ایک عالمی وبا تھی، آسمانی وبا تھی. اگر کسی وبا میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے
تو اس پہ بھی اللہ رعایت دیتے ہیں کہ قبر میں اس سے بھی سوال نہیں ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے۔ اور اسی طرح پر فرمایا گیا کہ جو شخص چوکیدار تھا، فوجی تھا، اور وہ کسی بارڈر پر یا چھاؤنی پر پہرا دے رہا تھا اور رات کو پہرا دے رہا ہے تاکہ لوگ آرام سے سوئے رہیں، دشمن حملہ نہ کر دے، اور اسی میں اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوگا، اللہ اس کے اوپر بھی اپنا فضل اور کرم فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا گیا جو جمعے کے دن فوت ہو جائے یا جمعے کی رات میں فوت ہو جائے، جمعہ رات کا دن گزرا اور جمعے کی رات میں فوت ہو گیا تو اس سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوگا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ جمعے کی موت اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، آمین کہہ دو۔ جمعے کی موت جس کو مل جائے گی، یہ دین بابرکت ہے، تو قبر کے سوالات سے رعایت مل جائے گی۔ اب اس پر علماء نے سوال قائم کیا کہ جو جمعہ رات کی شام رات کو جمعے کی رات میں فوت ہوا یا جمعے کے دن فوت ہوا، اس کی ڈیتھ ہوئی تو قبر میں سوال نہیں ہوگا، لیکن کیا اس سے ہفتے کے دن سیٹرڈے کو سنڈے کو سوال ہوگا کہ اس دن تو چلو چھٹی تھی، اب تم سوالوں کا جواب دو؟ تو فرمایا نہیں، اللہ جب ایک دفعہ معاف کر دیتی ہے تو دوبارہ نہیں پوچھتے، تو اس لیے اس سے آگے بھی سوال نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگ سوالات سے مستثنا ہوں گے، اور جب یہ سوالوں کا جواب دے دے گا تو فرشتے کہیں گے ایسے سو جا جیسے دلہن اپنی شادی کی رات میں خوش ہو کر سوتی ہے، تو بھی نم کنومت العروش، تو بھی اس طرح مزے کی نیند سو جا۔ تو پھر یہ مومن قبر میں مزے کی آرام کی نیند سو جائے گا، اللہ کرے ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ اب ایک دو باتیں یاد رکھیے، یہ جو قبر میں سوال ہونے ہیں، یہ سوال تو جو میں نے بتایا جن سے نہیں ہونے، باقی سب سے ہونے ہیں، لیکن ان سوالوں کے جواب کی تیاری یہیں سے کرنی ہے۔ دیکھیے دنیا کا کوئی ایگزامننگ بورڈ اپنا سوالیہ پیپر پہلے آؤٹ نہیں کرتا، سنبھال کر رکھتا ہے کہ پہلے نہ پتہ چل جائے، پیپر آؤٹ ہو جائے تو دوبارہ پیپر لاتے ہیں۔ ہمارا وفاق المدارس سے تعلق ہے، 4.25 لاکھ طلباء نے ہمیں ابھی پاکستان میں امتحان دیا، ہم نے پورے ملک میں ایک ٹائم امتحان دیا، پیپروں کا بڑا خیال رکھا، تو لیکن اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ قبر کے سوالیہ پیپر کے سوالات اللہ نے آؤٹ کر دیے، پہلے ہی بتا دیے کہ یہ سوال ہوں گے تاکہ انسان جوابوں کی تیاری کر لے۔ یہ اللہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ رحمان رحیم ہے، اور کوئی نہیں، باقی تو سوالیہ پیپر چھپاتے ہیں کہ پتہ نہ چل جائے، آؤٹ نہ ہو جائے، مگر اللہ نے پہلے آؤٹ کر دیا۔ تو ان سوالوں کے جب کوئی جواب تب دے گا جب اس کا دین پر عمل ہوگا، اللہ کے دین پر عمل کرے گا، گناہوں سے بچے گا۔ دو باتیں سن لیجیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے ہیں یحییٰ بن اکثم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جب ڈیتھ ہوئی تو یہ خبر میں گئے تو ان سے سوال ہوئے، یہ خواب میں کسی کو ملے، انہوں نے پوچھا بتاؤ تمہارے سے کیا سوال، تم نے جواب دے دیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کہ جب میرے پاس فرشتے آئے، مجھے اٹھا کر بٹھایا اور سوال کیے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے جواب تو دیے مگر انہوں نے مجھے اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحییٰ بن اکثم، تم آخرت کے لیے کیا لے کر آئے ہو، یہاں کے لیے کیا تم نے نیکیاں عبادتیں کی ہیں؟ تو میں نے حضور علیہ السلام، کیونکہ محدث تھے تو میں نے حضور کی حدیث بیان کی کہ مجھے میرے استاد نے بیان کیا، ان کو ان کے استاد نے بیان کیا، آخر میں صحابی نے بیان کیا، صحابی نے حضور سے سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یستحیی عن ذی شیبۃ المسلم، اللہ تعالیٰ سفید بال والے بوڑھے کے بڑھاپے سے حیا کرتے ہیں۔ تو کہا اللہ میں کچھ اور تو نہیں لے کر آیا، میں تو اپنے سفید بال لے کر آیا ہوں، اپنا بڑھاپا لے کر آیا ہوں، اور تیرے نبی نے ہمیں بیان فرمایا ہے کہ آپ سفید بالوں سے حیا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس جواب پر یحییٰ بن اکثم کو بخش دیا، اور اللہ کی ایسی رحمت ہے، ایک اللہ والے فوج میں بعض کا تعلق اللہ کے ساتھ ناز کا ہوتا ہے، جیسے حضور کا تعلق بھی اللہ سے ناز کا تھا۔ بدر کے میدان میں کہا اللہ یہ 313 لایا ہوں، اگر یہ شہید ہو گئے تو آپ کا نام لینے والا روئے زمین پر پھر قیامت تک کوئی نہیں ہوگا، آپ ان کی مدد فرما دیں، حفاظت فرما دیں۔ اللہ نے فرشتے اتار دیے، فتح ہو گئی، یہ ناز کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے ان سے سوال کیے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو اللہ نے فرمایا ہاں بھی کیا لے کر آئے ہو آخرت کے لیے، اس جہان کے لیے کیا لے کر آئے؟ تو ان کا تعلق ناز کا تھا کیونکہ اللہ والے تھے، تو کہنے لگے اللہ آپ نے جو مجھ سے یہ پوچھا کیا لے کر آئے ہو، آپ کو یہ مجھ سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا، میں تو ایک فقیر ہوں، میں تو ایک گدائے بے نوا ہوں، میں کیا آپ کو پیش کر سکتا ہوں، آپ بادشاہ ہیں، آپ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں،
آپ تو ارحم الراحمین خالق کائنات ہیں، میں فقیر غریب آپ کے لیے کیا لے کر آؤں گا؟ آپ یہ سوال نہ کریں کیا لے کر آیا، یہ سوال کریں کیا لینے آیا، یہ نہ سوال کریں کیا لے کر آیا، یہ پوچھیں کیا مانگنے آیا۔ تو اللہ نے اس جواب پر ان کو بخش دیا۔ تو اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ملے بیٹے کو، تو انہوں نے پوچھا ابا جان آپ کے ساتھ کیا ہوا قبر میں؟ کہا فرشتوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا تم بتاؤ، آسمانوں سے یہاں آئے ہو، تمہارا رب کون ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا یہ عمر بن خطاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبر کے سوالوں کے جواب کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور تیاری یہی ہے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق مضبوط کریں، نیک اعمال کریں، اور تاکہ ہماری قبریں جنت کا باغ بن جائیں۔ وہ بڑا رحمان و رحیم ہے۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد میرا یہ پہلی مرتبہ آنا ہوا، کووڈ کی وجہ سے میں آ نہیں سکا تھا۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ہمارے والد سے اور خیر المدارس سے بہت گہرا تعلق تھا۔ میں جب بھی آتا تھا تو علامہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا، وہ پاکستان آتے تو خیر المدارس تشریف لاتے۔ ان کی وفات کا سانحہ بڑا سانحہ ہے، مجھے آج ان کی قبر پر بھی حاضری کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کو 20 رمضان کو موت دی، رمضان کے مہینے میں وہ دنیا سے گئے، اور ان کی وفات جمعے کی رات میں ہوئی، اور جمعے کے دن ان کا جنازہ ہوا، اور جمعے کے دن وہ قبر میں گئے۔ تو یقیناً وہ کامیاب گئے، ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنی قبر اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ آخری جملہ یہ سن لیجئے، دنیا کی زندگی اللہ نے آپ کو اور مجھے گزارنے کے لیے نہیں دی، دنیا کی زندگی قبر اور آخرت بنانے کے لیے دی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے؟ تو امام شافعی نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس میں 3 باتیں ہوں۔ نمبر 1 فرمایا من ترک الدنیا قبل ان تترکہ، جو دنیا چھوڑنے سے پہلے دنیا کی محبت دل سے نکال دے۔ من انار قبرہ قبل ان یسکنہ، جو قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کو روشن کر لے۔ ومن ارضا ربہ قبل ان یلقاہ، جو اللہ کی ملاقات سے پہلے اللہ کو راضی کر لے۔ تو جس نے دنیا کی محبت دل سے نکال دی، دنیا چھوڑنے سے پہلے دنیا کی محبت کو چھوڑ دیا، جس نے قبر کو روشن کر لیا، اور جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، وہ عقل مند اور کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔